الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے ابتدائی حالات پچھلی 3 نشستوں میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام اسلام کو عام کیا اور لوگ اس میں داخل ہونا شروع ہوئے تو مکہ میں قریش کے خیموں میں ہلچل مچ گئی اور انہوں نے پھر آپ کے خلاف نئی نئی سازشیں شروع کی، پروپیگنڈے شروع کیے، آپ کو بدنام کرنا چاہا، اس دعوت اسلامی کو روکنا چاہا، اس تحریک کی مخالفت میں ظلم اور طاقت کا استعمال بھی کیا، دھمکیاں بھی دیں۔ جو لوگ بڑے لوگوں کی پناہ میں تھے ان سے پناہ چھیننے کی کوشش بھی کی۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اسی وقت میں اب ایک سلسلہ انہوں نے یہ شروع کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ کمزور طبقے کے لوگ اسلام لے آئے تو اب ان کو ستانا شروع کیا۔ ان میں ایک نام حضرت خباب ابن الارت کا بھی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں غلام تھے اور ان کا اپنا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ عرب کا نظام قبائلی نظام تھا، چاہے دین الگ ہو لیکن پھر بھی قبیلے کا ساتھ دیتا تھا، خاندان کی حمایت کرتا تھا۔ مگر یہ تو وہ لوگ تھے جو دوسری جگہوں سے آئے تھے اور غلام ہو گئے تھے، لیکن جب ان کے سامنے دعوت حق آئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خباب ابن الارت کو پکڑ لیا اور انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹا دیا اور ایک شخص ان کے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا تاکہ یہ ہل نہ پائیں، جنبش نہیں کر سکتے تھے کہ اس حالت میں ان کی کھال جلی پگھلی اور اس سے پھر وہ انگارے بجھے۔ ایک زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور اپنی پیٹھ جو کھول کر دکھائی تو اس پر سفید نشان تھے اس آگ کی جلن کے۔ لیکن یہ وہ عزیمت والے اور ہمت والے لوگ تھے کہ انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، ایک تکلیف برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح اس میں دوسرا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ایک بات اور عرض کر دوں ان کے تعلق سے کہ یہ نمار کے غلام تھے اور یہ لوہار تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کا پیسہ لوگوں کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میری جو رقم آپ کے پاس ہے وہ مجھے واپس دے دو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی وہ رقم واپس نہیں دے سکتے جب تک کہ تم اسلام نہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام تو چھوڑنا دور کی بات، تم اگر مر بھی جاؤ اور پھر زندہ ہو جاؤ
تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ کو پتہ چلا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے بھی ان کو مارنا و زد و کوب کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سخت دھوپ میں، جیسا کہ عرب کی دھوپ ہوتی ہے، اس میں ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر سخت چٹان رکھی جاتی، پانی مانگتے نہیں ملتا، کبھی بھوکا رکھا جاتا، دن بھر اسی طرح ہو جاتا۔ امیہ مارتا، ساتھیوں کو بلاتا اور کہتا کہ محمد سے تعلق ختم کر لے، لیکن ان کی زبان پر احد اور احد ہی کی صدا ہوتی تھی۔ نت نئے طریقے وہ ایجاد کرتے، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور مکے کے لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی، وہ ان کو وادیوں میں پہاڑوں میں گھمائے پھرتے، یہاں تک کہ اس رسی کا نشان ان کی گردن میں پڑ گیا۔ کبھی پانی میں ڈبکیاں دی جاتی اور اس طرح ستایا جاتا۔ یہی حال ایک اور گھرانے کا تھا جس کے نام آتے ہیں عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والدہ ان کی کنیز تھیں، والد بھی غلام تھے اور یہ ان کے بیٹے تھے۔ ان کا بھی یہاں کوئی گھرانہ نہیں، غالباً یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ اب ان پر بھی جن کے یہ غلام تھے ظلم و ستم شروع کیا۔ حضرت عمار کو باندھ دیا جاتا، پیاسا رکھا جاتا اور ان کی والدہ کو بھی ستایا جاتا۔ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، اس لیے کہ وہ ان کے غلام ہیں۔ اور زمانہ ایسا تھا کہ کوئی اپنے غلام کے ساتھ جو زیادتی کرے روکنے والا کون ہوتا۔ ان دردناک حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، نہ ابھی قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ لڑنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ آپ جو جملہ کہتے عمار اور ان کے گھرانے سے، وہ تھا وَاصْبِرُوا یا آلَ یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَکَ الْجَنَّةُ، اے یاسر کے خاندان صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کا پرومس اور وعدہ بھی کر سکتے تھے، جو بعد میں جا کے عمار بن یاسر کو گورنری کا عہدہ ملا بھی، لیکن چونکہ آپ یہ بتانے آئے تھے کہ تمہاری نظر دنیا پر نہ ہو، یہ سختیاں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ اذیتیں صرف آخرت کے لیے آپ جھیلیں، دنیا میں اس کے بدلے میں کچھ ملے یا نہ ملے۔ اور صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا اسلام لانا، اور تم اس کے لیے جب یہ سہ رہے ہو تو اس کا بدلہ، کہیں آپ فرماتے فَإِنَّ مَثَابَكَ الْجَنَّةُ، تو تمہارا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح ظلم سہتے سہتے، پٹائی کھاتے کھاتے، تکلیفیں برداشت کرتے کرتے حضرت عمار کے والد شہید ہو گئے۔ اور والدہ کے ساتھ تو ابو جہل نے بدترین بزدلی کا مظاہرہ کیا، بوڑھی تھی پھر بھی اس نے مجمع عام میں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ نے ان کو گھیرا، اعلان ہوا اور کہا کہ اب تو کلمہ کفر کہہ لے، محمد رسول اللہ کے دامن سے دستبردار ہو جا ورنہ تجھے ہم قتل کر دیں گے۔ ان کا سردار ابو جہل تھا، اس نے دھمکیاں دی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی کہ انہوں نے کہا مجھے
اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس نے اونٹ منگائے 2، ایک ٹانگ ان کی اس اونٹ میں باندھی، دوسری ٹانگ اس اونٹ میں باندھی، اور دونوں جانب اونٹوں کے چلنے کا حکم دیا، اور جسم چیر کے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس نے اپنی بے غیرتی، بے حسی اور بے شرمی کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ ان کے نازک مقام پر شرمگاہ پہ برچھا مارا۔ اس طرح حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا۔ سرزمین مکہ پر تاریخ اسلام میں یہ پہلی شہادت تھی جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی۔ لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، حوصلے نہیں ٹوٹے۔ کوئی نظر نہیں آتا کہ جس نے اس طرح کی مار کھا کر اسلام چھوڑ دیا ہو۔ اسی طرح کچھ باندیاں اور تھیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی ایک باندی تھی لبینہ۔ حضرت عمر اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، تو اس باندی کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، اور یہ کہتے کہ میں تجھے ویسے نہیں چھوڑا ہے، اس لیے چھوڑ دیا کہ میں مارتے مارتے تھک گیا ہوں۔ پھر سانس لیتے، پھر مارتے، مگر وہ اپنے اسلام سے باز نہیں رہتی اور اس پر قائم رہی۔ اسی طرح ایک باندیوں میں نام ملتا ہے ذنیرہ کا، ان کو بھی بے پناہ ستایا جاتا۔ ایک دن ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، آنکھوں سے محروم ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں اب کائے سے دیکھوں، میری تو آنکھیں ہی چلی گئیں، تو اللہ نے پھر ان کی بینائی کو لوٹا دی۔ اسی طرح ایک باندی نہدیاں ہیں، ان کا بھی واقعہ ملتا ہے، ان کو بھی اسی طرح حضرت عقوب کیا جاتا، مارا جاتا۔ ام عبیس ہیں، ان کی بھی اسی طرح پٹائی کی جاتی۔ یعنی کمزوروں پر اور خاص طور پر غلاموں پر یہ بہت ستم ہو رہا تھا۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں اور باندیوں کو اپنے مال سے خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے خریدا اور اس کے بدلے میں دوسرا غلام امیہ بن خلف کو دے دیا۔ یہ ان کی قسمت میں یہ بات آئی۔ دنیا اس وقت اپنا مال جمع کر رہی تھی۔ اس موقع پر ان کے باپ ابو قحافہ نے ان سے کہا کہ اے بیٹے، تو بھی عجیب غریب انسان ہے کہ تو غلاموں کو خرید کے آزاد کر رہا ہے، ان باندیوں کو آزاد کر رہا ہے جو تیرے کام نہیں آتے، اس مال کو ایسے لوگوں پہ خرچ کرتا جو تیرے کام آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں، اور یہ آزادی ان غلاموں کی کل قیامت میں میرے کام آئے گی۔ اب یہی وہ ایک طرف تو یہ ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہازارائی چل رہی ہے۔ آپ کا سگا چچا اور چچی کانٹے جمع کر رہی ہے، غلاظت اکٹھی کی جا رہی ہے، راستے میں آپ کے اس کو بچھایا جا رہا ہے اور ڈالا جا رہا ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے اچانک مٹی آپ کے سر پہ ڈال دی اور آپ اسی طرح گھر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ابا کے سر پر جب دھول اور مٹی پڑی دیکھی تو اس کو صاف کیا اور آپ کے سر کو دھویا۔ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے، وہیں یہ ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے، سرداران قریش بیٹھے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، عاص بن وائل ہے، عقبہ بن معیط ہے، نضر بن حارث ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور بھی، اور وہاں پھر آپ سے مذاق کرتے، کوئی ٹھٹا کرتا۔ ایک دن عقبہ نے ابی معیط نے اپنی چادر کو رسی کی طرح لپیٹا
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آپ کے گردن میں ڈال کر اس کو امیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کو جا کر کے روکے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ اس کے ہاتھ کو پکڑا، رسی آپ کے گلے سے اس چادر کو نکال کر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کہ تم اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ ارے بھائی، ہے کوئی شخص جو اونٹ کا غلاظت بھرا ہوا اوجھ لے کر آئے تاکہ میں اس شخص کی کمر پہ رکھ دوں؟ عقبہ بن معیط یہ خبیث اٹھا اور اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ ابو جہل نے نشاندہی کی تھی کہ آج ہی فلاں نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کا اوجھ پڑا ہوا ہوگا، اسی اٹھا کر لاؤ۔ یہ عقبہ بن ابی معیط گیا، چند لوگوں کو لے کر اسے اٹھا کے لایا، اور جیسے ہی آپ سجدے میں گئے اس اونٹ کی نجاست سے بھری ہوئی اوجھڑی آپ کی پشت پر رکھ دی، اور کسی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھے۔ ایسے میں حضرت فاطمہ نے، ظاہر گھر وہی تھا، جھانک کر دیکھا کہ ابا کا یہ حال ہے، بھاگی ہوئی آئیں اور اس بوجھ کو آپ کی کمر سے ہٹایا اور دور پھینکا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مستقل آپ سازشیں کر رہے ہیں، جہاں تک ہو رہا ہے تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان تمام سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یہ سب اکٹھے تھے تمام قبائل کے سردار، اور بلا کر آپ سے سودے بازی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ چاہتے کیا ہو، آپ کا اس دعوت سے مقصد کیا ہے۔ اتنی بڑی تکلیف ہمیں آج تک کسی سے نہیں پہنچی جتنی تم سے پہنچ رہی، اور ہم نے اتنا صبر آج تک کسی پر نہیں کیا جتنا تم پہ صبر کیا جا رہا ہے۔ تم نے ہمارے باپ دادا کو گمراہ اور بھٹکا ہوا کہنا شروع کر دیا، ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو، ہماری تہذیب کو کوس رہے ہو، اور خاندان کے خاندان توڑ دی، بھائی کو بھائی سے جدا، باپ کو بیٹے سے علیحدہ، شوہر کو بیوی سے دور کر دیا۔ اتنی بڑی مصیبت بھتیجے آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھی جتنی تمہاری ہے۔ اگر اس کا مقصد دولت، ثروت، حکومت کچھ حاصل کرنا ہے تو بتاؤ، ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور نہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں، میں تو ایک تمہارے سامنے کلمہ پیش کر رہا ہوں، اگر اسے تم قبول کر لو گے تو عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اپنی قوم کے لیے اپنے اللہ سے کہو کہ یہ جو مکہ ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، تھوڑے پہاڑ پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے لیے کچھ میدان ہو جائے۔ کہو اپنے رب سے کہ وہ ملک عراق اور شام کی طرح ہمارے لیے نہروں کا انتظام کر دے، پانی کا انتظام ہو جائے، تو کم سے کم تمہاری قوم سیراب تو ہو، ہماری کھیتیاں خشک ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ سب کرنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ میں یہ تمہارا مطالبہ پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تم اپنی قوم کے لیے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے لیے کر لو، تم ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہارے پاس زمینیں اور باغات ہیں، تو تم اللہ سے کہو کہ تمہارے لیے سونا چاندی ہو جائے، تمہارے لیے کچھ باغات ہو جائیں، کچھ چشمے تم اپنے لیے بہوا لو۔ آپ نے
اس سے بھی منع کیا. پھر کہنے لگے اچھا تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہیں تو اسقط علینا کسفا من السماء، آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی ہمارے اوپر گروا دو، پھر عذاب لے آؤ نا. تو عذاب لے آؤ، ہم ہلاک ہو جائیں کم سے کم. دیکھیں تو اس طرح آپ سے سودے بازی بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پھر آپ کو ستانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور بار بار مطالبے آپ سے کیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب لے آؤ. آپ نے کہا یہ سب میرے اختیار میں نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور جب چاہے تمہیں عذاب سے دوچار کرے اور جب چاہے تمہیں مہلت دے. یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے اور وہ اپنے ہنستے اور مذاق اڑاتے رہے. تو اس وقت عبداللہ ابن ابو امیہ ابن مغیرہ جو آپ کا پھوپھی زاد بھائی بھی ہے، جو عبد المطلب کی بیٹی ہیں عاتقہ، آپ کی پھوپھی ان کا بیٹا ہے، سگا پھوپھی زاد بھائی آگے بڑھا اور آ کر کہا بھائی تم سے انہوں نے کہا کہ تم مکے کے پہاڑوں کو ہٹوا دو، تھوڑا سا میدان ہمیں مل جائے گا. وہ تم نے ان کی بات نہیں مانی. شام و عراق کی طرح ندیاں اور نہریں جاری کرنے کا تم سے مطالبہ کیا، وہ تم نے نہیں مانا. اپنے لیے کہا انہوں نے تمہارے لیے کہ اپنے لیے کچھ کر لو، اس میں بھی آپ نے منع کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی عذاب بھی دکھا دو ہمیں جس کا تم ہمیں ڈراتے ہو، اس پر بھی تم خاموش رہے. تو اب سنو، اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جاؤ اور پھر وہاں سے میں واپس آؤ، میں تمہیں چڑھتے ہوئے بھی دیکھوں، اترتے ہوئے بھی وہ 4 فرشتے تمہارے ساتھ ہوں، تب بھی میں تمہاری بات نہیں مان سکتا کہ تم نبی ہو اللہ کے. اس وقت آپ پر کیا گزری ہوگی کہ بتاؤ بھائی ایسی بات کہہ رہا ہے. دور کا ہوتا تو چلو بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد دیکھیے کہ یہی بھائی جو یہ کہہ رہا تھا، یہی فتح مکہ سے پہلے اسلام میں داخل ہو گیا. اور جو اس نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک بھی نہیں مانوں گا کہ آپ آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ لوں، اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی حقانیت ڈال دی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا. یہ شدید ترین حالات تھے جس میں آپ سے مناظرے بازیاں بھی ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہوٹنگ ہو رہی ہے. ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ تمام سرداران قریش وہاں پر جمع ہیں، وہ وہیں اپنی بیٹھ کے لگا کر بیٹھا کرتے تھے، اور کام تو ہوں گے نہیں اس دور میں، کیا کام ہے، کھجور بودی اس کا انتظار کر رہے. جو مالدار ہیں ان کی بکریاں اور اونٹ نوکری پر دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، تو میرے کام ہی کیا ہے. جیسے آج بھی دیہات کی زندگی میں کوئی کام تھوڑی ہے لوگوں کے پاس زیادہ، شام کو بیٹھوں پر چوپانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، حقہ بھرا ہوا ہے، چل رہا ہے. تو آپ طواف کر رہے ہیں، جب آپ نے طواف کا پہلا چکر پورا کیا تو انہوں نے آپ پر پھپتیاں کسی. پھر جب آپ نے دوسرا چکر لگایا تو پھر کچھ کہا ان لوگوں نے. آپ نے تیسرا چکر لگایا تو بھی باز نہیں آئے. آپ نے پھر اس کے بعد کہا ہے قریش کے گروہ سنو، انا جئتکم بالذبح، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا. اور آپ نے جب اس کو جلال اور غصے کے ساتھ کہا تو ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو جواب دے سکے. سناٹا چھا گیا، یہ کیا بات کہہ دی. اب اسی درمیان ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر ہیں. ابو جہل آج نکل آیا. اس نے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین.
یعنی آپ معافی کو اختیار کیجیے، معاف کریے، اور اچھائی کی بات کرتے رہیے، رکنا نہیں ہے اس سے۔ وامر بالمعروف، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلوں سے اعراض کریے، الگ رہیے۔ تو آپ خاموش رہے۔ اتنے میں اٹھا کر ابو جہل نے ایک پتھر کا ٹکڑا آپ کے چہرے پر، سر پہ مار دیا، جس سے خون بہنے لگا۔ عبداللہ ابن جدعان کی باندی کا وہیں گھر تھا، وہ اس پورے منظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن کیا کہتی، باندی تھی، ان حالات میں بس دیکھ کے رہ گئی۔ حضرت حمزہ جو آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ سے 2 یا 3 سال بڑے ہیں، بس ہمجولی ہیں، اور آپ نے اور سویبہ نے، تو آپ نے صوبیہ کا، دونوں نے دودھ پیا ہے، اس طرح 2 شریک بھائی بھی ہیں، تو آپس میں آپ کے بچپن کا پیار بھی ہے، چچا بھتیجے بھی ہیں۔ حضرت حمزہ صبح صبح جاتے، شکار کا بہت شوق تھا، کمان لے کے نکل جاتے اور شکار کر کے یا اپنا جنگل سے جب آتے تو پہلے کعبے میں داخل ہوتے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جس سے ملاقات ہوتی ملاقات کرتے۔ وہ آ رہے تھے کہ ابھی وہ کعبے میں داخل ہوتے کہ اس نے باندی نے روک لیا اور کہا کہ حمزہ تمہیں کچھ پتہ ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت سخت اور سست کہا ہے، اور یہ بھولی سی صورت بس سر جھکائے رہے، اور اخیر میں اس نے اٹھا کر کے پتھر بھی مار دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیسے چچا ہو؟ تو اتنا کہنا تھا کہ حضرت حمزہ کا خون جوش میں آ گیا اور سیدھے حرم کے اندر داخل ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے ابو جہل کو، اس کے پاس پہنچے اور کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہی کمان اتنی سخت زور سے اس کے سر میں ماری کہ اس کے سر سے خون کی دھار بہنے لگی، اور پھر کہا میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، چل میں اپنے بھتیجے کے دین پر، تجھ سے جو ہو جائے وہ کر لے۔ اب بنی مخزوم کے ایک شخص نے اٹھ کر کے حملہ کرنا چاہا تو ابو جہل نے کہا بھائی ٹھہر جا، بیٹھ جا، اس نے تو پہلے ہی سر میرا سیدھا کر دیا ہے، اور ابو جہل سر جھکائے بیٹھا۔ اس کے بعد آپ گھر میں گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تجھے معلوم ہے میں کیا کر کے آ رہا ہوں؟ تیرے زخم کا بدلہ لے کر آ رہا ہوں، اور ابو جہل کو میں نے وہ جلی کٹی سنائی ہے کہ وہ آئندہ ہمت نہیں کرے گا کہ تمہارے ساتھ کچھ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی نہیں ہے جو تم کر کے آئے ہو، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب تم اسلام قبول کر لو۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اچھا بھتیجے چل میں اس وقت کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے داخل ہونے سے ان کے یہاں پر بہت زیادہ حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ ایک سگا چچا، اور وہ بھی ایسا جوان چچا اور پھر بہت زیادہ بہادر، وہ اب ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اسی بیچ میں جب یہ سارے مناظر چل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ایک رات کہ اللہ ادھر یہ کمزور لوگ اور یہ بے سہارا اور غلام لوگ پٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے دوسرے لوگ بھی تھے چونکہ ان کے خاندان ساتھ نہیں تھے ان پر بھی ظلم ہو رہا تھا، ایسا نہیں کہ غلاموں پر ہی ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان جب اسلام لے کر آئے تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوئیں سے تکلیف پہنچائی۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ عثمان بن مظعون ایمان لے کر آئے تو ان پر ان کا چچا دھواں دے رہا ہے اور ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں تھے، غیرت مند تھے۔ اچانک ایک دن خانہ کعبہ میں پہنچے اور دل میں یہ بات آئی کہ میں مسلمان ہو کر ایک کافر کی پناہ لوں، لہذا اس سے کہا ولید بن مغیرہ سے کہ میں تیری پناہ سے نکلنا چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ نہیں چاہتا۔ اس نے کہا دیکھ لے اگر میری پناہ سے نکلے گا
تو قوم تجھ پہ حملہ آور ہو جائے گی، میری وجہ سے رکی ہوئی۔ وہ کہا مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جذباتی تھے، جوش میں آئے اور جا کر کے خانہ کعبہ میں اعلان کر دیا، لوگوں سنو، اب تک میں ولید بن مغیرہ کی پناہ میں تھا، اب میں اس کی پناہ سے باہر نکلتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک شخص نے زور سے ان کے چہرے پر مکہ مارا کہ ان کی آنکھ ہی ضائع ہو گئی۔ اب ولید نے کہا کیا کہا تھا میں نے، اگر تو میری پناہ میں ہوتا تو یہ تیری آنکھ ضائع نہیں ہوتی۔ کہا مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے، میں اللہ کے لیے اپنی دوسری آنکھ بھی کھونے کو تیار ہوں۔ تو ان لوگوں پر بھی ظلم ہو رہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اب ان کے دل میں جوش اور جذبہ، جب وہ ایمان لے کر آئے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ قرآن خانہ کعبہ میں پڑھوں، لہذا خانہ کعبہ میں جا کر کے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ تمام کے تمام ان پر پل پڑے، چہرے پر ان کے تماشے لگانے لگے، لیکن وہ پڑھتے چلے گئے اور ان مار کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخمی ہو کر کے پھر اپنے گھرانے میں واپس آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے اس دور کے کہ جنہوں نے اپنے خاندان یا اپنے قبیلوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور ان سختیوں پر کبھی وہ اف نہیں کی انہوں نے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی تقویت اور قوت کے لیے یا تو عمرو بن ہشام کو ایمان دے دے، کہ ابو جہل کا نام تھا، یا عمر ابن خطاب کو ایمان دیتے۔ آپ کی دعا حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہوئی۔ ام عبداللہ واقعہ بیان کرتی ہیں، انہی حالات میں آپ نے پھر اپنے بعض صحابہ سے یہ کہا کہ اگر یہ تکلیف اور یہ پریشانیاں تمہارے سامنے ہیں تو پھر تم ہجرت کر سکتے ہو اور کسی اور سرزمین پر چلے جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں؟ تو حبشے سے، مکے والوں کے پہلے ہی سے تجارت کے تعلقات تھے، اور آپ کو اس وقت لگتا تھا کہ حبشے کا جو اس وقت بادشاہ ہے جس کا نام نجاشی تھا، وہ انصاف پسند ہے اور عیسائیت کے اصولوں پر، صحیح عیسائیت کے اصولوں پر حکومت کر رہا ہے۔ آپ نے کہا حبشے چلے جاؤ، وہ سچائی کی سرزمین ہے۔ تو اس وقت 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس وقت ام عبداللہ بھی ہجرت کا سامان باندھ رہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، کہ انہوں نے سامان باندھتے ہوئے دیکھا تو کہا ام عبداللہ کیا کر رہی ہو؟ کہا مکے کو چھوڑ رہے ہیں اور کہیں اور جا کر کے ٹھہریں گے، وہاں پناہ لیں گے۔ ام عبداللہ کہتی ہیں کہ میری اس بات کا عمر پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے کبھی افسوس اور غم میں عمر کو نہیں دیکھا۔ یعنی یہاں سے ان کے دل پر ایک چوٹ لگی، کیونکہ جو بھی آدمی بہادر ہوتا ہے اس کے دل میں رحم بھی ہوتا ہے، جذبہ رحم بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، مسئلہ چونکہ دین کا تھا، خاندان اور قوم کا تھا، لیکن دل یہاں سے تھوڑا تھوڑا ان کا پگھلا کہ بھائی یہ ہم لوگوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ پھر ایک دن ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میں شراب کا بڑا دل دادا تھا، مجلسیں ہوتی اس میں شراب بھی پیتا۔ ایک دن میں کسی کے یہاں گیا، میں نے اس سے شراب طلب کی تو وہ شراب مجھے نہیں مل پائی۔ میں نے سوچا کہ چلو کعبے میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر کے 70 طواف کروں گا۔ جب میں وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ کھڑے ہو کر کہ اس میں کعبے کا بھی رخ ہو جائے اور بیت المقدس کا بھی نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو میں نے غلاف میں چھپ کر کے آپ کا قرآن سننا کی کوشش کی کہ یہ شخص پڑھتا کیا ہے۔ کہا میرے اور آپ کے درمیان بس غلاف کا پردہ تھا، جو میں نے قرآن سنا تو میرا دل نرم ہو گیا، پگھل گیا۔ تو یہ ٹیس تو لگ ہی چکی تھی۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا، چونکہ اب قوم بھی اکسا رہی تھی، کیونکہ جو لوگ بہادر ہوتے ہیں انہیں قوم بھی سوچتی ہے بھئی واہ تمہارے سامنے کون ٹکے گا۔ اب چاروں طرف یہ چرچا بھی چل رہی ہے کہ اس شخص نے
پورا ہمارا نظام ہی تلپٹ کر دیا۔ ابو لہب الگ مخالفت کر رہا ہے، دوسرے خاندان الگ مخالفت کر رہے ہیں، بیٹھکیں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، کمیٹیاں بن رہی ہیں، مذاق اڑانے کی تدبیریں سوچ رہی ہیں۔ تو اب ان میں وہ بھی کیا کرتے، ایک دن انہوں نے سوچا کہ لاؤ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی قتل کیے دیتا ہوں، باقی تو کسی کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ سب خاندان بنو ہاشم سے ڈرتے ہیں، حوصلہ نہیں تھا کسی کا کہ وہ بنو ہاشم سے مقابلہ کر لیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ جنگ چھڑی تو تباہ ہو جائیں۔ نکلے تلوار لے کر، راستے میں انہی کے خاندان کے نعیم ابن عبداللہ مل گئے، تلوار سوتے جا رہے ہیں، غصے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کہاں جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس آج کام ہی تمام کیے دیتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں دیکھنا، تیرا بہن وہی مسلمان ہو گیا، تو تیری بہن بھی ایمان لے آئی ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، دوسرے کے گھر کی بعد میں لینا۔ انہوں نے رخ یوں پھیر دیا۔ اچھا، اب ان کے خاندان ہی تھے، چچا زاد بھائی تھے، سعید بن زید اور فاطمہ بہن تھی، پہنچ گئے گھر پہ، یہ اندر قرآن پڑھ رہے تھے، دروازہ بند کر کے اتنے کان لگا کے انہوں نے سن ہی لیا، اور جب اندر پہنچے دوا آواز لگائی، اتنے قرآن انہوں نے چھپا دیا کہ بھیا جو ہے وہ دین پر تو ہے نہیں، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ نہیں، میں نے سن لیا ہے۔ سنا ہے تم بددین ہو گئے؟ اور ایک نے سنی اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن بچا نہیں آئی تو ان کو بھی زد و کوب کیا، یہاں تک کہ دونوں کے جسم سے خون بہنے لگا۔ پھر بہن نے غصے میں آ کر کہا عمر، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری پٹائی سے، اس مار سے ہم اسلام چھوڑ دیں گے تو تیرا سوچنا غلط ہے، دین اسلام تو نہیں چھوڑے، ایک بار تو بھی تو قرآن پڑھ کے دیکھ، سن کے دیکھ، کیا ہے یہ، کلا مجھے دکھاؤ۔ کہا ایسے نہیں دے سکتے، تو ناپاک ہے، جب تک تو پاک نہیں ہوگا۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا، دو چوٹیں پہلے ہی لگ چکی تھی، اور اب یہاں پر کہا بھائی ٹھیک ہے، اب میں نہا کے آ گیا، قرآن دو ہاتھ میں، تو اس وقت ان کے پاس سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ بس دل پگھل گیا اور اللہ نے ایمان داخل کر دیا۔ 3 دن پہلے ہی حضرت حمزہ ایمان لائے تھے، ان کے 3 دن بعد کا واقعہ ہے۔ پوچھا محمد رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ ابھی تک آپ کی جو مشورے ہو رہے تھے وہ دار ارقم میں چل رہے تھے، ارقم صحابی کے گھر میں، سیدھے وہاں پہنچ گئے، دروازہ بند تھا، سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو عمر موجود ہے۔ باقی صحابہ گھبرا گئے کہ عمر آیا ہے، تلوار تو وہ سبھی رکھا کرتے تھے، اللہ خیر کرے، دروازہ کھولیں کہ نہ کھولیں۔ حضرت حمزہ چونکہ خود بہت بہادر تھے، جوان تھے، کہنے لگے کوئی بات نہیں، کھولو دروازہ، میں کھڑا ہوں، اگر عمر نیک نیتی سے، صحیح نیت سے آیا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ کسی برے ارادے سے آیا ہے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دوں۔ اب یہ حوصلہ بند سن کے دروازہ کھلا، جب اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا گریبان پکڑا اور کہا عمر کیوں آیا ہے، کس ارادے سے آیا ہے بتا۔ کہا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے اور مسلمان بنا دیجئے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کا نعرہ مارا، اور آپ کے نعرے کے بعد تمام صحابہ نے زور سے نعرہ لگایا کہ پوری وادی مکہ اس سے گونج اٹھی۔ تو یہ جو موقع بموقع نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہر ایسے جذباتی موقع پر، خوشی کے موقع پر، فتح کے موقع پر آپ نے اگر کوئی نعرہ ہم کو سکھایا ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کچھ لوگوں کو یہی برا لگتا ہو،
بدلتے حالات میں نعرہ تکبیر ہی سے آدمی کا دل دکھتا ہو اور کسی اور نعرے کا وہ حامی ہو۔ بہرحال اب آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اب اسلام کو طاقت ملی۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، اور حضرت عمر کا خاندان بھی بنو عدی ہے، مشہور خاندان سے ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے باہری ملکوں کے جو معاملات تھے وہ حضرت عمر ہی طے کرتے تھے، ایک طرح سے کہیں تو وزیر خارجہ تھے وہ۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے باقی مسلمان چھپ کر اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے آنے کے بعد آپ نے قریش کا مقابلہ کیا اور ہم نے آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ لیکن اب وہاں اس کے بعد حضرت عمر کے بیٹے جو عبداللہ بن عمر ہیں وہ چھوٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابا جب ایمان لے کر آئے تو انہوں نے اپنے اسلام کو پھیلانا چاہا اور سب کو بتانا چاہا، تو انہوں نے دیکھا کہ کون آدمی ہے جو خبریں جلدی پھیلاتا ہے۔ تو جمیل بن معمر نام کا ایک شخص تھا جو خبریں پھیلانے میں مشہور تھا۔ بعض آدمیوں کا مزاج ہوتا ہے نا کہ ان کو خبر مل گئی تو بس اس کو کہہ دو، بس اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ میں آج ایمان لے آیا ہوں اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ سنتے ہی وہ بھاگا اور خانہ کعبہ میں جا کر اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا، ارے لوگو سنو سنو فلاں سنو، آج تو عجیب معاملہ ہو گیا، عمر صابی ہو گیا۔ حضرت عمر پیچھے سے آگئے، بولے او صابی نہیں، میں مسلمان ہوا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھلوایا، وہ آیا، ہاں بتائیے کیا بات ہے؟ کہا سن، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ برا بھلا کہہ کے دروازہ بند کر کے اندر بھاگ گیا۔ بہرحال تو اس موقع کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی، اور ادھر آپ نے آپ کے اسلام سے پہلے ہی ایک قافلہ حبشے کی طرف روانہ کر دیا، جس میں آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بھی ہیں اور آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہ 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل قافلہ ہے۔ یہ جدے کے ساحل پر پہنچے کہ وہاں اچانک وہاں کے تجارتی 2 جہاز کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے کرایہ طے کیا اور وہ لے چلے۔ اب اہل مکہ کو بھی اس کی بھنک لگ گئی، چونکہ ان کا بھی جاسوسی نظام چلتا رہتا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے پہنچے کہ یہ لوگ باہر نہ نکل جائیں، مگر جب تک وہ سمندر کے کنارے پہنچے اتنے ان کے جہاز جا چکے تھے اور یہ حبشے میں وہاں رہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اسلام کی راہ میں ہجرت کی، یعنی وہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ تھے، اور یہ حضرت عثمان اور رقیہ جنہوں نے یہ دوسری ہجرت ہے، وہ پہلی ہجرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک سرزمین کی تلاش تھی کہ جہاں اسلام کے کچھ چاہنے والے پہنچ جائیں اور وہاں اسلام کی دعوت پہنچ جائے، اور حبشی سے آپ کو امید بھی تھی، اور اہل حبشہ کے ساتھ ان کے پرانے باپ دادا کے احسانات بھی تھے، اس احسان کو وہ یاد رکھتا تھا۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور تمام مشرکین بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کے سردار بھی موجود ہیں۔ اس وقت آپ سورہ والنجم کی آیت پڑھ رہے ہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کو پڑھتے پڑھتے آپ جب آگے بڑھے تو افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ آپ نے پڑھا اور بیچ میں ایک آواز آتی ہے جس کو مسلمانوں نے بھی تو نہیں سنا، مشرکین نے اسے سنا، اور وہ آواز تھی مناۃ الثالثۃ الاخری کے بعد تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى،
کہ یہ جو دیویاں ہیں، چونکہ ان کا ذکر چل رہا ہے، لات ہے، منات ہے، تیسری ہے والثالث، یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بلند مرتبہ ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ اب آپ سورت پڑھ کے اس میں آگے آیت سجدہ ہے، آپ سجدہ کرنا تھا، آپ نے جو ہے وہ سجدہ کیا، اور جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو مشرکین سمجھے کہ آج محمد ہمارے دین پہ آ گئے۔ صحابہ تو آپ کے ساتھ تھے ہی، انہوں نے جب یہ آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ آج محمد نے ہماری بات کا اقرار کر لیا۔ بھائی یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اور وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ ہم جو ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، بلکہ ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، یہ ہماری سفارشی ہیں۔ وہ کسی اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ کچھ کرنے کے قابل ہیں یا ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، یہ کچھ کر دیں گے، یہ جن کو ہم پوج رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے بھئی یہ چونکہ بزرگوں کے نام پر ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی نشانیاں ہیں، ان سے ہم شفاعت کی امید کرتے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ آج محمد نے ہماری بات مان لی کہ تلک الغرانیق العلیٰ، یہ تو بہت بلند مرتبہ ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، وہ بھی سجدے میں گئے۔ ولید بن مغیرہ سجدہ تو اس نے نہیں کیا، اس نے مٹی پڑی تھی، اس نے بھی اپنے یہاں ماتھے پہ لگا لی۔ اب پورے مکہ میں خبر پھیل گئی کہ بھئی آج جو ہے مسلمان، تو یہ کہا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے سب، کیونکہ انہوں نے سجدہ کر لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دین پہ آ گئے، اور یہ خبر جو ہے وہ حبشے تک پہنچ گئی۔ اب حبشے میں جب خبر پہنچ گئی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ آپ کیا کریں گے یہاں رہ کر۔ وہاں تو پتہ چلا کہ ولید بن مغیرہ نے بھی آج سجدہ کر لیا۔ وہ وہاں سے چلے، اور یہاں کیا ہوا؟ یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے کہ آخر یہ ہوا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کیسے کہہ دیں گے؟ یہاں کسی شیطان نے آپ کی آواز بنا کر وحی میں انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے چاہا کہ یہ اس میں مل جائے، لیکن ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اذا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ جب ہم وحی بھیجیں تو اس میں کوئی نہ چیز ملا دے، لیکن ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں اس نے کوشش کی، آواز لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی زبان پر وہ چیز نہیں آئی، مشرکین نے اسے محسوس کیا، اور یہ ایک آزمائش بھی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب بعد میں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ہمارے دین پر ہیں۔ آپ نے کہا میں کیوں ہوتا تمہارے دین پر؟ تم نے تو یہ بات کہی ہے۔ آپ نے کہا میں کیوں یہ بات کہتا ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو ایک آزمائش بھی تھی، اور ابلیس کی طرف سے کوشش بھی تھی۔ اور یہی میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن ہو یا تورات ہو یا دیگر کتابیں ہوں، یہ وحی کہلاتی ہیں، اور وحی کہا جاتا ہے نہایت ہی خفیہ اور لطیف اشارے کو، اس پیغام کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ پیغام اپنے نبی کے پاس سب سے زیادہ طاقتور فرشتے کو لے کر بھیجا، ذو القوۃ المتین مطاع ثم امین، وہ بہت طاقت والا ہے، مطاع، یہاں تک کہ تمام فرشتے اس کی اطاعت میں ہیں، ثم امین، پھر اپنی جگہ وہ امانت دار ہے، کیونکہ ابلیس اور ابلیسی طاقتیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میسج میں ہی کوئی چیز داخل نہ کرتے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جنگوں کے رخ پلٹ جاتے ہیں، کس طرح خط تبدیل کر کے کیا کچھ ہوتا ہے، میسج کو بیچ میں کچھ کر کے کیا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر، اس سے پہلے بھی نبیوں پر جو پیغام بھیجا، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا ہے، جن کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو جب اپنی اصلی حالت پہ دیکھا تو ایک بازو ان کا مشرق میں تھا اور ایک بازو ان کا مغرب میں تھا، اور جسم ان کا ایسے نظر آ رہا تھا کہ پورے خلا کو گھیرے ہوئے، اتنا طاقتور فرشتہ ہے۔ بھائی بیچ میں اگر کوئی بکھی جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کیا ہوا ہے؟ وہ پورا پروپیگنڈا کس بنیاد پر؟ وہ خط ہی تو تبدیل کر دیا۔ وہاں سیکریٹری نے بیٹھ کر کے
خط کچھ اور کر دیا، بیچ میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں پہنچا تو کچھ اور خط تھا، مہر اس میں حضرت عثمان کی لگی ہوئی تھی، یہیں سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عثمان کا مخالف ہو گیا، بیٹا ابو بکر صدیق کا، اور قتل کے وقت کھڑا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بھائی ہے حضرت عائشہ کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہی وجہ ہے کہ اپنے نبی کو کسی ایک شکل میں وحی نہیں بھیجی، اور اس وحی کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کب آئے گی۔ کبھی آپ الٹی پر سوار ہیں اور وحی آ گئی، کبھی آپ کا سر حضرت عائشہ کی زان پہ رکھا ہے اور وحی آ گئی، کبھی وحی براہ راست انسان کی شکل میں آ رہے ہیں جبرائیل، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور کبھی وہ وحی آ رہی ہے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی شکل میں، کیونکہ بالکل اللہ کو بتانا ہی نہیں ہے، ابلیس کو سنگن نہ لگے، اس کا بھی پورا اپنا ایک نظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے شیطانوں کو آسمانوں تک جانے کی اجازت تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت نزدیک آیا تو آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ یہ بات خود جنات نے کہی ہے سورہ جن میں، جس کو اللہ نے نقل کیا ہے، یعنی اس سے پہلے ہم آسمانوں پر جاتے تھے سنگن لینے کے لیے، اور وہی شیطان تو پھر ان کاہنوں کو کچھ بات بتاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے اسے سنتے ہیں، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، جب فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے وہاں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسی جلالی کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ پیغام نیچے تک آتا ہے ایک دوسرے کو اب کیا کرنا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو فرشتے میسج دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، ساتویں آسمان والے نیچے، چھٹے والوں کو، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، کچھ بات وہ آپس میں کر رہا تو اس میں سے کچھ لے لیں اور پھر اس کا مطلب نکال لیں، اور اس مطلب نکال کر کے پھر ہم اس کے خلاف منصوبہ سازی جبھی تو ہوگی۔ یہ دنیاوی بادشاہوں کا جو جاسوسی کا سسٹم ہے یہ اسی لیے تو ہے، اگر جاسوسی کا کسی ملک کے پاس نظام نہ ہو کیا کرے؟ بڑی بڑی ایجنسیاں بنائی جاتی ہیں، اربوں کھربوں روپیہ ان پہ خرچ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ اب یہ بادشاہ کیا فیصلہ لینے والا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنا دفاع کرتا ہے، اور پھر جو جتنا مضبوط ہوتا ہے دنیا اس کے سامنے ہار مانتی کرے۔ بھائی اس کا جاسوسی کا نظام بڑا طاقتور ہے، کہاں تک کہ اس کو خبر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے مقابلے پر جو ابلیسی نظام ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں اور نزول قرآن ہونے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان ہی نہیں بہت نچلی دنیا تک یا اسپیس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، ریڈ زون بنا دیا اس یہاں تک نہیں جا سکتے۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ پر کہا ہے ان ستاروں کو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِالْكَوَاكِبِ، ہم نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت بخشی ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے حفاظت کا ذریعہ ان کو بنایا ہے ہر سرکش شیطان کے لیے۔ اور جب بھی کبھی کوئی شیطان سنگن لینے کے لیے اوپر پہنچ جاتا ہے اور وہ کچھ معلومات لے لیتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ معلومات لے کر کے اب یہاں پر اپنے لوگوں کو دینے والا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے جلا کے خاک کر دیتا ہے، اور وہ معلومات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں۔ یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، جیسے اسی کو دیکھ کر تو ابلیس نے پھر اپنے میزائل سسٹم بنایا ہے، پیٹریاٹ سسٹم ہے، دوسرے سسٹم، اور یہی تو ہیں کہ اگر ادھر سے کوئی چیز چلی اٹھا کے فضا ہی میں اس کو ختم کر دو۔ تو شیطان سورہ جن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک یہ دیکھا کہ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم تو بیٹھ جایا کرتے تھے سننے کی جگہ، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ اگر اب کوئی وہاں پر سننے کے لیے بیٹھے گا تو پائے گا وہ ایک شہاب ثاقب کو اپنی گھات میں شکاری کی طرح،
وَأَنَّنَا لَا نَدْرِي، اس سے پہلے آئے تھے اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹچ کیا، مُلِئَت کیا ہے، اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَت حَرَسًا، ہم نے جب آسمان کو چھو کر دیکھا اور ہم اس کے پاس تک گئے تو ہم نے اس کو پہرے داروں سے بھرا ہوا پایا، اتنی سیکورٹی ٹائٹ تھی وہاں پر کہ تمام پہرے دار وہاں پر بھرے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ زمین والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوا ہے یا شر کا معاملہ ہوا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، اچانک ہو کیا گیا، اب کیا ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ دو موقعوں پر اوپر کی سیکورٹی ٹائٹ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دو مقام، دو مرتبہ، دو ایسے موقعوں پر۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابلیسی ذریت، اس کے لشکر، اس کی قوم کو ہلاک کرنا ہو تو اس سے پہلے داری شروع، کیونکہ وہ انہیں بچا کے لے جائے گا، اور نہ تو وہ بچا لے گا نا اپنے لوگوں کو بھی۔ اس نے کہا اگر یہ بچا رہے ہیں تو ہم نہیں بچا سکتے، ہر آدمی اپنی فوج کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اب عذاب آئے گا، کب آئے گا اس کا پتہ نہیں، کیوں اگر پہلے سے بتا دیا گیا تو وہ بھی نہ بنا لے گا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو وہی بنا لیتا، ان کے پاس تو تھوڑے وسائل ہوں گے، وہ تو بڑی والی بناتا کہیں۔ اور ہو سکتا ہے اس نے اس وقت بھی اپنے کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ جگہ تیار کر رکھی ہوں، جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے آج بچے گا نہیں، تو انہوں نے کہا ساوی الی الجبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ہوگا نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ابلیس کے اس وقت جو لوگ جہاں تہاں پر ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ پہاڑ کی چوٹیوں پر لے گیا ہو، کچھ وہاں لے گیا ہو، تو پانی اتنا اونچا گیا کہ پتہ نہیں کہاں پہنچا، نیچے سے، آسمان سے اور زمین سے۔ اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نہیں کہا تھا کہ کب آئے گا پانی، ان کو صرف یہ بتایا تھا کہ اذا فارت تنور، کہ جب تم دیکھو کہ تنور سے پانی نکل پڑا ہے، بس آ گیا ہمارا عذاب۔ ابھی حضرت نوح کی تو بتایا، ابلیس کو تھوڑی بتایا ہوگا کہ جب آئے گا، ورنہ تو وہ بھی کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو شیطان اور جنات نے کہی کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ شر کا معاملہ کیا جائے گا، نہیں عذاب آنے گا، تو عذاب آئے گا کوئی نہ کوئی، جو اتنا پیرا ٹائٹ ہو گیا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا۔ یہ خیر کا معاملہ کیا گیا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو ٹائٹ کرتا جب کسی نبی کو کتاب دی جائے، کسی رسول کو کتاب دی جاتی، اس پوری پہرے داری ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وحی کی ایک شکل کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائی، اس کی مختلف قسموں میں وحی آئی۔ اور پھر اگلی بات کہہ کے آج کا مضمون مکمل۔ اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ اپنے نبی کو وہ علم بھی دینے تھے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے نبی ہے، کل کائنات کے نبی ہیں، اور اللہ نے اب مناسب نہیں سمجھا کہ جبریل کو بھی وحی دی جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اپنے ہی پاس بلایا، جو اس سورہ نجم میں جس کا ذکر ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر وحی کی اپنے عبد کی طرف وہ وحی کی جو کی کوئی نہیں جانتا، جبریل ہے ہی نہیں وہاں۔ کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس طرح دیا، آپ کے اور اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بیچ میں واسطہ ہی نہیں، وہ تو سدرۃ المنتہا پر ہے جبریل، کوئی ہے ہی نہیں وہاں۔ اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا بلا کر کہ اب ساری چیزیں نہ ملائے اعلیٰ کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ سے جمع کر کے آج آپ اس مقام پر بیٹھے تھے، علم کے اس مقام پر تھے، آپ نے کہا پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے، معلوم کرو کیا معلوم کرنا ہے۔
اب آپ کے پاس اگر اس وقت جو صحابی آپ سے جو سوال کرتا وہ آپ بتا دیتے. اس لیے آپ کے علوم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا وحی کی، کیا کیا باتیں بتائیں اور وہ کیا ہوئیں. ہاں ایک وحی یہ ہے کہ جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی، اور ایک وحی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، جو حدیث کی شکل میں آئی، وہ بھی وحی ہے. وما ينطق، اسی میں تو کہا گیا وما ينطق عن الهوى، وہ خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں. ان هو الا وحی یوحى، عام اگر وہی جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو یہ بات اس پر آ گئی کہ آخر وہ مرحلہ کیسے آیا کہ وہاں یہ بات سنی گئی تلک الغرانیق العلا. تو وہ شیطان نے کوشش کی کہ کسی صورت سے ہم ایسا کوئی کام کر دیں اور اس کو خلط ملط کر دیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو، اپنی وحی کو پوری طرح سے محفوظ فرما دیتا ہے. اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلے ہفتے.